الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. باب المسح على الخفين. باب المسح على الخفين. مسح کے معنی اس سے پہلے آپ لوگ جان چکے ہیں. مسح کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ امرار الید علی الخفین مبلولۃ بالماء، یعنی موزوں پر خف. اسی طرح سے خف کا معنی جانتے ہیں، خف یہ بھی گزر چکا ہے اس سے پہلے. خف کسے کہتے ہیں؟ چمڑے کے موزے کو خف کہا جاتا ہے. ہاں، چمڑے کے موزے کو خف کہا جاتا ہے. اور خفین تثنیہ ہے، تو موزوں پر دونوں ہاتھ، یعنی ہاتھ کو بھگو کر کے موزوں پر کیا ہے؟ پھیرنا. ہاتھ کو بھگو کر کے پانی سے موزے پر پھیرنے کو مسح کہا جاتا ہے. مسح علی الخفین، مسح علی الخف یا خفین، اور خفین سے مراد چمڑے کا موزہ. اور خف کی جمع کیا آتی ہے؟ خف کی جمع خفاف آتی ہے. خفن کی جمع خفاف آتی ہے، خفاف. اور اسی طرح خف البعیر، اونٹ کے یعنی پیر کو جو اس کا نیچے جو کھر ہوتا ہے، جیسے اور بیل وغیرہ یا بھینس ہے دوسرے جانور تو اس کے پیر میں کھر ہوتا ہے، اور اونٹ کے پیر میں کیا ہوتا ہے؟ نیچے خف ہوتا ہے. خف کھر نہیں ہوتا ہے بلکہ خف کہا جاتا ہے اس کو، جس کی جمع اخفاف آتی ہے، جس کی جمع اخفاف آتی ہے. تو خفین پر مسح کرنے کا بیان کا باب. اور خف پر، موزوں پر مسح کے تعلق سے کئی حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، جس کے بارے میں ابن المنذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں حسن بصری رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہوئے کہ حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا حدثنی 70 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ مسح علی الخفین، کہ 70 صحابہ کرام نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح کیا ہے. تو اتنی ساری حدیثیں مسح کے تعلق سے وارد ہیں اس باب میں. تو مسح علی الخفین، موزوں پر مسح کرنا، یہ احادیث سے، بلکہ حدیثیں جو ہے ان کی تعداد تواتر سے ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حدیثیں متواتر تک یہ حدیثیں پہنچتی ہیں اس کی تعداد. اسی طرح سے روایت میں ہے، ابن المنقر رحمہ اللہ ذکر کیا ہے کہ مسح الخفین کی احادیث روایت کرنے والے صحابہ کی تعداد تقریباً 80 پہنچتی ہے، جن میں سے یعنی عشرہ مبشرہ بھی ہیں، یعنی وہ 10 خوش نصیب صحابہ جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں ان کو جنت کی خوشخبری سنائی تھی، جس میں خلفائے راشدین بھی ہیں. تو ان سارے صحابہ کرام سے مسح علی الخفین کی حدیثیں مروی ہیں. تو موزوں پر مسح کرنا یہ ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور متواتر احادیث سے، اور مسلمانوں کا اس پر اجماع بھی ہے کہ موزوں پر مسح کرنا جائز ہے، سوائے شیعہ حضرات کے. شیعہ یہ نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں کہ موزوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ پیروں کو دھلنا واجب ہے، اور ان کے اس اختلاف کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ان کے علاوہ تمام مسلمانوں کا ظاہر سی بات ہے اس باب میں متواتر حدیث، متواتر جانتے ہیں، جس کے بارے میں یعنی جن کے روات وغیرہ کے بارے میں غور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ نہیں؟ یعنی اتنے لوگوں سے حدیث مروی ہو، اتنے لوگوں نے اس کو روایت کیا ہو کہ جن کا جھوٹ پر اتفاق کرنا عام طور سے محال سمجھا جاتا ہو. یہاں تک کہ بعض اہل علم نے مسح علی الخفین کے مسئلے کو یعنی عقیدہ کی کتابوں میں ذکر کیا، جیسے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ ہے، ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ، انہوں نے مسح علی الخفین کے مسئلہ کو العقیدہ الطحاویہ، جو ان کی کتاب مشہور کتاب عقیدہ الطحاویہ، تو اپنی اس کتاب میں مسح الخفین کے مسئلے کو ذکر کیا، جبکہ مسح الخفین کا مسئلہ یہ اس کا تعلق عقائد سے نہیں بلکہ کس سے ہے؟ اعمال سے ہے.
یعنی یہ مسائل عملیہ میں سے ہے، نہ کہ مسائل علمیہ اور عقدیہ میں سے ہے۔ تو انہوں نے اس کو عقیدہ کے باب میں ذکر کیا ہے، جبکہ اس کا تعلق احکام و اعمال سے ہے، یعنی عقیدے کے مسائل سے اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ عمل سے اس کا تعلق ہے، عقیدے سے نہیں ہے، پھر بھی اس کو عقیدے کے باب میں انہوں نے ذکر کیا ہے۔ یہ بیان کرنے کے لیے، اس کی دو وجہ ہے، یہ بیان کرنے کے لیے کہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے، اہل السنہ والجماعہ کا یعنی معتقد اور ان کا عقیدہ بیان کرنے کے لیے، اور اسی طرح سے اہل البدعہ جیسے روافض اور شیعہ ہیں، اور اہل بدعہ جیسے شیعہ اور خوارج، یہ لوگ نہیں مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یعنی موضوع پر مسح کرنا یہ ثابت نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ تو یہ ثابت کرنے کے لیے اہل السنہ والجماعہ کا ایک طرح سے عقیدہ ہے کہ موضوع پر مسح کرنا یہ ثابت ہے۔ اسی طرح سے یہ بتانے کے لیے کہ مسح الخفین کی جو روایتیں ہیں وہ حد تواتر کو پہنچتی ہیں، جس کا کہ کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے مشائخ، لہذا جو لوگ کہتے ہیں کہ مسح الخفین یعنی موضوع پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، وہ استدلال کرتے ہیں قرآن کی اس آیت سے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ کہ اللہ رب العالمین نے ٹخنوں تک پیروں کو دھونے کا حکم دیا ہے، جبکہ اسی آیت سے استدلال کیا گیا ہے کہ مسح الخفین یہ جائز ہے۔ یہاں پر مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کو ذکر کیا جائے، انشاءاللہ آگے آپ لوگ اس کو پڑھیں گے تو خود ہی بعد میں اس کو آپ سمجھیں گے، اس وقت مناسب نہیں کہ اس کو آپ لوگوں کو بیان کیا جائے۔ تو یہاں پر اس سے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ چونکہ قرآن میں دونوں پیروں کو دھونے کا حکم دیا گیا ٹخنوں پر، تو کہتے ہیں کہ دونوں پیروں کو پانی سے دھونا یہ ضروری ہے، اور جو حدیثیں جن احادیث میں مسح الخفین کا ذکر ہے وہ حدیثیں کیا ہیں؟ منسوخ ہیں۔ اس آیت سے وہ حدیثیں منسوخ ہو جاتی ہیں، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ مسح کی جو بات ہے، مسح الخفین کی روایتیں، بعض روایتیں وہ جو غزوہ تبوک میں سن 9 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر مسح کیا، اور یہ ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جبکہ آیت مائدہ جو ہے سورہ مائدہ کی جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الكعبین، یہ آیت کریمہ جو ہے وضو کے بارے میں یعنی پیروں کو دھلنے کے بارے میں، یہ آیت کریمہ سن 6 ہجری میں نازل ہوئی ہے، اور غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں موضوع پر مسح کیا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر مسح کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم منسوخ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے مشائخ، تو خلاصہ کلام یہ کہ موضوع پر مسح یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، قرآن کی دلیل میں نے آپ لوگوں کو نہیں بتایا، انشاءاللہ آگے آپ لوگ اس کو پڑھیں گے، اور احادیث سے بلکہ متواتر احادیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے۔ اتنے لوگوں نے ایسی روایتیں جن کی تعداد تواتر کے حد تک پہنچتی ہے۔ اس کے بعد پہلی حدیث جو ہے آج باب کی وہ ہے عن المغیرة بن شعبة رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما متفق علیہ۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ یہ روایت یہاں پر امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جو ہے اس کو انہوں نے اختصار سے ذکر کیا ہے۔ یہی روایت صحیح بخاری میں ہے، جس میں ہے کہ مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، یعنی کوئی کہ ایک سفر کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اور یہاں پر سفر سے مراد کیا ہے؟ غزوہ تبوک کا سفر مراد، جو سن 9 ہجری میں پیش آیا، رجب کے مہینے میں سن 9 ہجری میں غزوہ پیش آیا تھا۔ تو غزوہ تبوک میں کے سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں
کی جو سورہ مائدہ کی جو آیت ہے جو کہ سن 6 ہجری میں نازل ہوئی ہے، کچھ لوگ جو لوگ کہتے ہیں کہ مسح الخفین جائز ہے، یہ شیعہ حضرات، تو ان کی بات کیا ہے، یہ باطل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں موضوع پر مسح کیا ہے۔ کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، فتوضأ، تو آپ نے وضو کیا، فأحویت لأنزع خفیہ، احوا یحوی معنی ہوتا ہے مائل ہونا، جھکنا، مائل ہونا، جھکنا۔ مثلا جیسے آدمی کوئی کھڑا ہو تو کھڑے ہونے سے کیا نیچے کی طرف بیٹھنے کے لیے جھکے تو اس کو کہتے ہیں احوا۔ اور ہوا یحوی کے معنی ہوتے ہیں گرنا، ہوا یحوی کے معنی گرنا۔ تو کہتے ہیں فأحویت، تو میں جھکا، مائل ہوا، لأنزع خفیہ، نزع ینزع کے معنی کھینچنا، مراد یہاں پر نکالنا، خفیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں خف کو، دونوں موزوں کو، جو چمڑے کا موزہ ہوتا ہے، تو میں جھکا تاکہ آپ کے دونوں موزوں کو نکال لوں، یعنی آپ کے پیر سے اس کو نکال لوں۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ایسا کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول آپ وضو کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ ابھی پیروں کو دھوئیں گے، آپ موزہ پہنے ہوئے، تو لاؤ میں آپ کے پیروں سے موزہ کو نکال لوں تاکہ آپ اپنے پیروں کو دھو لیں۔ فقال، ایسا کیوں کہا انہوں نے؟ کیا نہیں جانتے تھے کہ اللہ کے رسول موزے پر مسح کریں گے؟ کیوں نکالنا چاہا؟ اللہ کے رسول نہیں جانتے، یعنی مغیرہ بن شعبہ کو نہیں پتا تھا کہ مسح الخفین جائز ہے، نہیں، یہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول پیروں کو دھوئیں گے ہی، مسح نہیں کریں گے۔ ہاں، یعنی ہو سکتا ہے پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہوں۔ کیا پہلی مرتبہ دیکھ رہے تھے؟ یعنی انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ دیکھا اس طرح سے وضو کرتے ہو، اس سے پہلے نہیں دیکھے تھے؟ ہاں، تو صحیح کہہ رہے ہو۔ یہاں پر دو باتوں کا احتمال ہے۔ ایک تو یہ کہ اس بات کا احتمال ہے کہ ان کو نہیں معلوم تھا کہ موزوں پر مسح کرنے کی رخصت ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے ان کو نہیں معلوم تھا۔ دوسرے یہ کہ ان کو معلوم تھا کہ موزوں پر مسح کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین نے یہ رخصت دی ہے کہ دھونا ضروری نہیں ہے، اگر کوئی موزہ پہنے ہے تو اس پر مسح کر سکتا ہے۔ تو ان کو معلوم تھا، لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افضل پر عمل کریں گے۔ افضل کیا ہے؟ یہ بعض اہل علم کے مطابق پیروں کو دھونا افضل ہے کہ موزوں پر مسح کرنا افضل ہے؟ کیا افضل ہے؟ تو بعض ایسا نہیں ہے، اس میں تھوڑا اختلاف عالم کا نہیں کہ اگر کوئی آدمی موزہ پہنے ہوئے ہے، اس میں مشقت ہے، موزہ ہے، اس بات ہے موزہ نکال کر کے دھونے میں پیر کی مشقت ہے، تو وہاں پر مسح کرنا افضل ہے کہ موزہ نکال کر کے اگر کوئی آدمی دھوتا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ ثواب ملے گا اس پہ؟ تو اس میں علم کے اختلاف، کچھ لوگ کہتے نہیں دھونا یہ زیادہ افضل ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے اللہ کے رسول موزے کو نکال کر کے پیروں کو دھونا چاہیں گے، اس لیے ایسا انہوں نے کیا کہ جھکے اور تاکہ موزوں کو نکال لیں۔ فقال دعہما، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے، دع کے معنی ہوتے ہیں اترک، ودعا یدعو کے معنی ترک کر دینا، چھوڑ دینا۔ دعہما، ان دونوں کو چھوڑ دو، یعنی کیا؟ موزوں کو رہنے دو۔ فإنی ادخلتہما طاہرتین، کیونکہ بے شک میں نے ادخلتہما، ان دونوں کو داخل کیا ہے۔ کن دونوں کو؟ موزوں کو داخل کیا کہ قدموں کو داخل کیا ہے؟ دونوں پیروں کو، دونوں مراد ہو سکتی ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ میں نے ان دونوں کو داخل کیا، یعنی دونوں قدموں کو موزوں میں داخل کیا ہے، طاہرتین، اور یہاں پر بظاہر جو ضمیر معلوم ہوتا ہے کہ ہما کی جو ضمیر ہے یہ قدمین کی طرف لوٹ رہی ہے، جو یہاں پر مذکور نہیں ہے لیکن مراد ہے۔
ٹھیک ہے، میں نے ان دونوں پیروں کو داخل کیا ہے، اور اسی ضمیر سے حال واقع ہے یہ طاہرتین، ٹھیک ہے، اس حال میں کہ دونوں قدم کیا تھے میرے؟ پاک تھے، یعنی پاکی کی حالت میں میں نے ان دونوں کو داخل کیا ہے۔ کیا مطلب پاکی کی حالت میں؟ یعنی میں باوضو تھا، جب میں نے موزوں کو پہنا ہے تو اس وقت میں باوضو تھا، ایسا نہیں کہ میرا وضو ٹوٹا ہوا تھا اور میں نے موزہ پہن لیا ہے۔ پھر سے حدیث کا ترجمہ دیکھ لیے، کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو آپ نے وضو کیا، یعنی وضو کرنا چاہا آپ نے، تو میں جھکا تاکہ آپ کے دونوں موزوں کو آپ کے پیروں سے نکال لوں۔ آپ نے فرمایا ان دونوں کو چھوڑ دو، کیونکہ بے شک میں نے ان دونوں پیروں کو موزوں میں خفین میں داخل کیا اس حال میں کہ دونوں پیر میرے پاک تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح کیا کہ نہیں؟ خفین پر مسح کیا، اور غزوہ تبوک کا واقعہ ہے، تو اس سے پتا چلا کہ خفین پر مسح کرنا یہ جائز ہے۔ چاہے یہاں پر دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں تھے، ٹھیک ہے، تو سفر میں موزوں پر مسح کرنا جائز ہے۔ اسی طرح سے حضر میں بھی جائز ہے، آدمی گھر پہ بھی موجود ہو، مقیم ہو، تب بھی جائز ہے، آگے حدیث آئے گی وہاں انشاءاللہ بتائیں گے۔ اسی طرح سے مسح علی الخفین کے جواز میں مطلب کے لیے فرق نہیں ہے کہ آدمی کو اس کی حاجت ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا جائے کہ آدمی کو مسح کرنے کی اگر حاجت اور ضرورت ہو تو آدمی مسح کر سکتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو مسح جائز نہیں، چاہے حاجت ہو یا حاجت نہ ہو، ہر صورت میں آدمی کے لیے مسح کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے مشائخ۔ اسی طرح سے خفین پر قیاس کیا جائے گا ہر اس موزے کو جس سے قدم ڈھکا رہتا ہو، جس کو جورب کہتے ہیں، جورب، ٹھیک ہے، جو کپڑے وغیرہ کا موزہ ہوتا ہے جو عام طور سے ہم لوگ پہنتے ہیں، تو اسی پر خف، کیونکہ میں نے بتایا خف کسے کہتے ہیں؟ چمڑے کے موزے کو کہا جاتا ہے، خاص طور سے چمڑے کے موزے کو خف کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی چمڑے کے موزے پر، خف پر، اور دوسرے جو موزے ہوتے ہیں جس سے کہ قدم ڈھکا رہتا ہے، اگر آدمی وہ بھی پہنے ہوئے ہے، اتنا نہیں کہ سب باریک ہو کہ چمڑی نظر آ رہی ہو، بہت سے اس طرح موزے ہوتے ہیں جالی کی طرح سے، وہ موزہ نہیں، جس سے قدم چھپا ہو، ساتر ہو، ڈھکا رہے قدم، تو ایسے موزوں پر بھی مسح کرنا جائز ہوگا۔ اس کی حدیث آگے آئے گی انشاءاللہ، وہاں پر بتائیں گے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص خفین یا موزہ پہنے ہوئے ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ مسح کر لے دھونے سے، یعنی دھونے کے بجائے، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ دعہما، چھوڑ دو ان دونوں کو، کیونکہ وہاں پر آپ موزہ نکال کر دھل سکتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چھوڑ دو، میں نے اس کو طہارت کی حالت میں پہنا ہے، تو آپ نے مسح علی الخفین کیا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی خفین پہنے ہوئی ہے تو اس پر مسح، اس کو یعنی مشقت کو برداشت کرتے ہوئے اور موزہ نکال کر کے، خاص طور سے سردی کے موسم میں موزہ نکالے اور پریشانی اٹھاتے ہوئے پیروں کو دھوئے، اس سے بہتر ہے کیا؟ افضل ہے کہ جب آدمی موزہ پہنے ہوئے ہو تو اس کا مسح کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نہیں؟ اور اسی طرح سے اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص وضو کرتے وقت ہمیشہ موزہ نکال کر کے ہی وضو کرتا ہے تو گویا کہ وہ سنت کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ سنت کی خلاف ورزی کی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی سنت یہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں میں تو پیروں کو دھو سکتا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، تو ایسا شخص گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتا ہے۔ ہاں اگر آدمی موزہ نہیں پہنے ہوئی ہے یا ایسی حالت میں پہنے ہوئے کہ باوضو نہیں تھا تو ٹھیک ہے، وہاں اس کو نکالنا ضروری ہے، اور وہاں پر پیروں کو دھونا یہ زیادہ بہتر ہے۔ یا آدمی یہ کہے کہ چلو موزہ پہن لیتا ہوں تاکہ پیروں کو دھونا نہ پڑے، یہ بہتر نہیں ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ لاؤ موزہ پہن لوں تاکہ پیروں کو دھونا نہیں پڑے گا، آسانی رہے گی، تو یہ اچھا
نہیں ہوگا، بلکہ افضل کیا ہے کہ پیروں کو دھوئے. لیکن اگر موزوں کو پہنے ہوئے ہے یا خف پہنے ہوئے ہے تو اس کے لیے رخصت ہے اور اس کے لیے جائز ہے مسح کرنا. اور اگر کوئی شخص بار بار ایسا ہمیشہ اس کی عادت یہی بنا لے کہ نہیں وہ پیروں کو دھوتا ہی ہے، کبھی مسح نہیں کرتا، موزوں کو نکال کر کے ہی، حالانکہ موزہ پہنے رہتا اور نکال کر کے ہی ہمیشہ ایسا کرتا ہے، تو یہ اس سے سنت کی خلاف ورزی لازم آتی ہے، کی سنت کی مخالفت کرتا ہے. اسی طرح سے اس حدیث سے ایک اہم مسئلے کا استدلال یہ کیا گیا ہے کہ خفین پر یا موزوں پر مسح کرنے کے لیے شرط کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ، موزوں پر مسح کرنا اسی وقت جائز ہوگا جب آدمی وضو کی حالت میں موزہ پہنا ہو. ٹھیک ہے مشائخ، آدمی نے وضو کر کے وضو کی حالت میں وضو کیا، اس کے بعد موزہ پہن لیا طہارت کی حالت میں، اب پھر اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، مثلا استنجا کرنے کے لیے گیا، قضاء حاجت کے لیے گیا، یا ہوا کے خروج کی وجہ سے یا کسی سبب سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر اسے وضو بنانا ہے تو پھر اس کے لیے موزوں پر مسح کرنا جائز ہے. لیکن ایک شخص استنجا کر کے آیا اور اس کے بعد کہیں جانا ہوا، باہر نکلنا ہوا، موزہ اور جوتا پہن لیا، اب مان لیجیے نماز کا وقت آ گیا، اسے اب وضو کرنا ہے، تو اس کے لیے کیا، اس کے لیے موزہ پر مسح کرنا جائز ہوگا؟ ہاں مشائخ، ہرگز نہیں جائز ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس نے طہارت کی حالت میں وضو کی حالت میں موزہ نہیں پہنا ہے. اس کو موزہ نکال کر کے وضو دونوں پیروں کو دھونا اس کے لیے ضروری ہوگا. پھر اگر موزہ پہن لیتا ہے وضو کر کے، اب اس کے لیے کیا ہے، بعد میں اگر اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے لیے وضو کرنا جائز ہو. تو یہ مسح علی الخفین کے شروط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آدمی موزوں کو طہارت کی حالت میں، طہارت سے مراد وضو کی حالت میں اس کو پہنا ہو. آج کا درس یہیں پر ختم کرتے ہیں مشائخ. اور اس کے علاوہ جو شروط ہیں انشاءاللہ آگے بیان کیے جائیں گے. کتنی دیر تک آدمی مسح کر سکتا ہے، یعنی مقیم ہو، سفر کی حالت میں ہو تو کتنا اس کے لیے مدت ہے، مسح کی مدت کتنی ہے، آگے سب چیزیں انشاءاللہ حدیثوں میں آئیں گے تو وہاں پر بیان کیا جائے گا. اور مسح کا طریقہ کس طرح سے، کیسے مسح کرے گا، نیچے مسح کرے گا کہ اوپر کرے گا، پورے پیروں پر مسح کرے گا، اس کا طریقہ کیا ہے، یہ سب انشاءاللہ آگے بیان کیا جائے گا. اور یہاں پر ہم نے یہ جانا کہ موزوں پر مسح کرنا یہ ثابت ہے، جائز ہے. اب چاہے خف ہو اور خف ہی پر قیاس کیا جائے گا، یہ بھی حدیث آگے آئے گی انشاءاللہ، وہاں پر بیان کیا جائے گا. اسی طرح سے موزے پر مسح کرنے کے لیے ایک شرط بیان کیا گیا، کیا اس حدیث سے ثابت ہوا کہ آدمی موزہ طہارت کی حالت میں، وضو کی حالت میں پہنا ہو، یہ ضروری ہے. السلام علیکم.